میں نے کہا تھا نا میں شادی نہیں کر سکتا۔ سعد سلمان غصے میں پھنکار اٹھا تھا، لیکن سامنے بیٹھی نصرت بیگم بالکل مطمئن تھیں۔ انہیں سعد کے غصے بھرے انداز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تمہیں آزادی دے رہی ہوں کہ اپنی پسند کا اظہار کرو؟ جو میں نے کہہ دیا ہے وہی ہوگا۔ اگر تم انگلینڈ سے پڑھ لکھ کر آ گئے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھو۔ اور کیا کمی ہے حالہ میں؟ خوبصورت ہے، جوان ہے، مرد کو بس انہی 2 خوبیوں سے غرض ہونی چاہیے۔ نصرت بیگم ہاتھ میں موجود ہیرے کی انگوٹھی گھماتے ہوئے بڑے سکون سے کہہ رہی تھیں، جبکہ سعد کا دل چاہا کہ وہ سامنے کھڑے گلدان سے اپنا سر ٹکرا دے۔ اماں جان، آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ میں 30 سال کا ہوں، جبکہ وہ صرف 16 کی۔ میں نے اسے آج سے کئی سال پہلے دیکھا تھا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اب وہ دکھتی کس طرح کی ہے۔ خالہ کو کینسر ہے، ان کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں۔ غربت نے ان کے گھر میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بلی کا بکرا بن جاؤں۔ اب چاہتی ہیں تو میں انہیں فائنینشلی سپورٹ کر دوں گا، لیکن یہ شادی یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ سعد کی آواز میں قطعیت ابھر آئی تھی۔ نصرت بیگم کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی کرسی سے اٹھی۔ 2 روز بعد شام کو تمہارا حالہ کے ساتھ نکاح ہے۔ مجھے سکھاؤ کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، اور اگر تم نے میری بہن کی بیٹی سے شادی کرنے سے انکار کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ نصرت بیگم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گررائی تھیں اور اپنا حکم دے کر باہر چلی گئیں۔ سعد ایک لمحے کے لیے تو ساکت رہ گیا، اور پھر جب اسے اندازہ ہوا کہ اماں جان کیا کہہ گئی ہیں تو اس نے ایک زوردار ٹھوکر زمین پر پڑے ہوئے گلاس کو دے ماری۔ اس کا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا۔ 1 مہینہ پہلے ہی تو وہ انگلینڈ سے واپس آیا تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے فوراً بعد ہی واپس آ کر اس نے باپ کا کاروبار سنبھال لیا تھا۔ وہ تو اپنی زندگی کے لیے ہزاروں خواب سجا کر آیا تھا، پرجوش، وجیحہ اور زندگی سے بھرپور۔ یہ تمام الفاظ تھے جو سعد سلمان کی شخصیت پر پورا اترتے تھے، لیکن 1 ہفتہ پہلے ہی نصرت بیگم کو نہ جانے کیا ہوا کہ انہوں نے بیٹھے بیٹھے سعد کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا۔ وہ کھانے کی ٹیبل پر ہی بیٹھے تھے جب اماں نے سعد کے سامنے کھانا رکھتے ہوئے اطمینان سے کہا، بھائی تم نے اگر کوئی شاپنگ کرنی ہے تو کر لو، 1 ہفتے بعد تمہارا نکاح ہے میری بہن کی بیٹی حالہ کے ساتھ۔ سعد جو اپنی پلیٹ فل کر چکا تھا، نصرت بیگم کی آواز پر یکدم ٹھہر سا گیا۔ ایکسکیوز می امی جان، آپ مذاق کر رہی ہیں کیا؟ اس نے پوچھا، لیکن نصرت بیگم اپنے ازلی پرسکون انداز میں مسکرا دی۔ میں نے پہلے کبھی تم سے مذاق کیا ہے کیا؟ ان کی آواز میں ٹھنڈک تھی۔ سعد سلمان چپ سا رہ گیا۔ میری بہن بہت زیادہ بیمار ہے، کینسر کے آخری سٹیج پر ہے۔ اپنی جوان بیٹی کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتی ہے۔ حالہ سگڑ اور خوبصورت ہے، اگرچہ وہ لوگ ہمارے سٹیٹس کے نہیں، لیکن پھر بھی تمہارے ساتھ وہ خوش رہے گی۔ میں اپنی بہن کو زبان دے آئی ہوں، بس اسی ہفتے سادگی سے نکاح کر لیتے ہیں۔ ولیمے کی تقریب اگلے دن شاندار کر لیں گے۔ اطمینان سے کہتے ہی انہوں نے سارا پلان ترتیب دے لیا تھا۔ سعد تو غصے سے بھڑک ہی اٹھا تھا۔ آپ ایسا کس طرح کر سکتی ہیں؟ یہ میری زندگی ہے، میری شادی ہے۔ میں نے جس لڑکی کو دیکھا تک نہیں، آپ مجھے اس کے ساتھ شادی کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ ان کے غصے کے باوجود نصرت بیگم اطمینان سے بیٹھی کھانا کھاتی رہیں۔ سلیمان صاحب بھی خاموش بیٹھے تھے۔ ساری زندگی وہ نصرت بیگم کے سامنے کچھ نہ بولے تھے، اب بھی خاموش ہی رہے۔ سعد نے ایک ملامتی نگاہ ان پر ڈالی اور ایک جھٹکے سے کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے پتا تھا نصرت بیگم کسی کی بھی زندگی کا فیصلہ بڑی آسانی سے کر سکتی ہیں۔ وہ کس اسکول میں پڑھے گا، کس کالج جائے گا، کس ملک میں جا کر پڑھے گا، یہ سارے فیصلے نصرت بیگم نے خود ہی کیے تھے۔ تو پھر سعد نے یہ کیسے سوچ لیا کہ شادی جیسا اہم فیصلہ وہ اسے اس کی مرضی سے کرنے دیں گی؟ سعد کے ذہن پر زونی کا عکس لہرایا۔ اس نے زور سے اپنا سر جھٹکا۔ وہ ہمیشہ زونی کو اپنی بیوی کے روپ میں دیکھتا تھا، وہ جو اس کے آفس میں کام کرتی تھی، شاندار شخصیت کی مالک، ہر وقت مسکراتی ہوئی، فیشنیبل لباس پہنے۔ سعد کو اسے دیکھ کر ہمیشہ اچھا لگا کرتا تھا۔ حالانکہ ان دونوں کی آپس میں اب تک کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن سعد کا ارادہ تھا کہ اگر کبھی اسے شادی کے لیے کسی لڑکی کا انتخاب کرنا پڑا تو وہ یقیناً زونی ہوگی۔ اور اب یہ مڈل کلاس حالہ؟ سعد نے غصے سے اپنا سر جھٹکا۔ 2 روز سعد سلمان نے ہر طرح سے کوشش کر لی تھی کہ وہ نصرت بیگم کو ان کے ارادوں سے باز رکھ سکے، لیکن وہ ناکام رہا تھا۔ آخری حد کے طور پر اس کے گھر چھوڑ جانے کی دھمکی بھی دے دی تھی، جس پر نصرت بیگم نے جائیداد کے کاغذات اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا وہ ان سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہوئے دستخط کرے اور جہاں مرضی جانا ہے چلا جائے، اور اگر نہیں جانا چاہتا تو حالہ سے شادی کرنے کے لیے تیار رہے۔ سعد سلیمان لب بھینجے اپنی ستیلی ماں کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔
اپنی ماں کے چہرے کا عکس کچھ حد تک اسے یاد تھا، مگر وہ یادیں بھی اب مٹ چکی تھیں، اور جو ماں سامنے بیٹھی تھی اس نے ساری زندگی محبت سے اوپر حساب کتاب کو رکھا تھا۔ اگر باپ کچھ کہتا تو شاید وہ اپنی جنگ لڑ سکتا تھا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی ایک عورت کے آگے ہار مان رہا تھا۔ ٹھیک ہے، کروا لیں اب میری شادی، لیکن شادی کے بعد اگر میں نے آپ لوگوں کو ناکو چنے نہ چبوائے تو میرا نام بھی سعد سلیمان۔ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے اس نے شادی کے لیے حامی بھر لی تھی۔ نصرت بیگم بھرپور انداز میں مسکرائیں اور گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ نکاح کے دن اس نے اپنی شاندار شیروانی کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ سر میں پہننے والا کلا اس نے اٹھا کر دور پھینک دیا۔ جن کپڑوں میں ملبوس تھا انہی کپڑوں میں ہاتھ منہ دھو کر وہ تیار ہو گیا۔ میں ایسے ہی جاؤں گا، اس نے اعلان کیا، مگر فارس جو اس کا بچپن کا دوست تھا اور اس کے انگلینڈ جانے کے بعد بھی اس کے ساتھ رابطے میں رہتا تھا، حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے یار؟ کیا مانا کہ یہ سوٹ تجھ پر بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو انہی کپڑوں میں اپنی شادی بھی کر لے گا۔ سینکڑوں افراد آئے ہوئے ہوں گے وہاں پر۔ فارس کی بات پر سعد نے اپنا سر جھٹک دیا۔ کیسی شادی اور کون سی شادی؟ میں نے ابھی تک اس لڑکی کی شکل بھی نہیں دیکھی جس سے میرا نکاح ہونے والا ہے، اس لیے مجھے اس شادی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اس کے انداز میں سختی تھی۔ فارس بس اسے دیکھ کر ہی رہ گیا۔ وہ انہی کپڑوں میں شادی ہال تک گیا تھا۔ یہ اور بات کہ اس کی وجیحہ شخصیت میں اس کے لباس کے سارے عیب چھپا لیے تھے۔ جس خاموشی سے وہ شادی میں پہنچا تھا اسی خاموشی سے اس نے نکاح نامے پر دستخط بھی کر دیے۔ لڑکی کا نکاح بھی ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سہیلیوں کے ہجوم میں سامنے سے آتی دکھائی دی۔ وہ فارس کے ہمراہ صوفے پر بیٹھا تھا۔ اٹھ کر کھڑا ہو جا بھائی، تیری دلہن آ رہی ہے، فارس نے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ نصرت بیگم اور سلمان صاحب بھی آس پاس نظر آ رہے تھے۔ لڑکی دراز قد تھی، چہرے پر تو اس نے گھونگھٹ گرا رکھا تھا۔ سہج سہج کر قدم اٹھاتی وہ چلی آ رہی تھی، لیکن سٹیج سے چند قدم کی دوری پر ہی وہ بری طرح سے لڑکھڑائی۔ اس نے لہنگے کے نیچے ہائی ہیلز پہنی ہوئی تھی۔ شاید وہ اس لمحے اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور اگلے ہی لمحے پھسل کر زمین پر جا گری تھی۔ اس کی سہیلیاں جو اسی کی عمر کی تھیں اور شاید کہ اسی جیسی تھیں، سب کے سب کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ پیٹ پر ہاتھ رکھ کے ہنستے ہوئے وہ سب دوہری ہو رہی تھیں، جبکہ زمین پر پڑی دلہن کی اونچی اونچی ہنسنے کی آوازیں بھی سب کو سنائی دے رہی تھیں۔ سبھی کے ہاتھ ایک دلچسپ مشغلہ آ گیا تھا، جبکہ سامنے بیٹھا سعد شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ اسے اپنا سارا سٹینڈرڈز، ساری کلاس سب خاک میں ملتا دکھائی دے رہا تھا۔ سامنے زمین پر پڑی اپنی شادی کے دن گر جانے والی لڑکی جس طرح کھلکھلا کر ہنس رہی تھی، اسے اس کی ذہنی سطح کا اندازہ ہو گیا تھا۔ نصرت بیگم نے لڑکیوں کو اشارہ کیا تو انہوں نے آگے بڑھ کر حالہ کو سہارا دے کر اٹھا لیا۔ صحیح طریقے سے چلتی ہوئی سٹیج تک آئی۔ سعد نے اپنا ہاتھ آگے نہ بڑھایا، وہ خود ہی برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ سعد کو تو اپنا آپ کسی مردے کی طرح لگ رہا تھا۔ شادی کی رسمیں ہونے لگیں اور رسموں کے بعد حالہ رخصت ہو کر سعد کے ساتھ آ گئی۔ رخصتی کے وقت بھی وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی۔ سب اسے تسلیاں دے رہے تھے، مگر سعد کا دل انتہائی برا ہو رہا تھا۔ کیسی بچکانہ حرکتیں ہیں، اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور اب رات کے 2 بجے بھی وہ گھر کے پچھلے لان میں بیٹھا مسلسل سگریٹ پھونک رہا تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو سعد؟ کمرے میں جاؤ، خالہ تمہارا انتظار کر رہی ہے، رات کے 2 بج چکے ہیں، تم ابھی تک کمرے میں کیوں نہیں گئے؟ نصرت بیگم کی آواز پر سعد نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ آپ سے میں نے کہا تو تھا شادی کر رہا ہوں، شادی کے بعد جو کچھ کروں گا اس سے آپ لوگوں کا کوئی لین دین نہیں ہونا چاہیے۔ بچپنا دیکھا ہے آپ نے اس لڑکی کا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ چل سکتی ہے؟ سعد یکدم بفر گیا تھا، جبکہ نصرت بیگم اسے تمکنت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھیں۔ اس کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کرنے سے پہلے یہ بات کان کھول کر سن لو سعد، کہ وہ میری بہن کی بیٹی ہے۔ اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی بھی غلط حرکت کی تو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گی، اس بات کا تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ وہ یکدم آگے بڑھی تھی اور سعد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اور ایک لمحے تک کے لیے تو سعد بھی چپ ہو گیا۔ اسے اپنا بچپن یاد آیا، جب وہ معمولی سی بات پر اسے سزا دے کر اسے گھنٹوں کے لیے باتھ روم میں بند کر دیتی، جہاں وہ اندھیرے اور خوف سے روتے روتے بے ہوش ہونے لگتا۔ کھانے کی میز پر کھانا اس کے آگے سے اٹھا لیا کرتی تھی۔ تربیت کے نام پر وہ اتنی سختی کرتی تھی، ان کے ساتھ کا بچپن مسخ ہوتا چلا گیا۔ وہ اس وقت نصرت بیگم کے سامنے بول تو سکتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ خاموش ہو گیا۔ سگریٹ کو جوتے تلے مسل کر وہ بیزاری سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ نصرت بیگم کے لبوں پر ایک مسکراہٹ سی دوڑ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر آیا۔ ارادہ تو یہی تھا کہ جاتے ہی اسے چٹیا سے پکڑ کر اپنے کمرے سے باہر نکال دے گا، لیکن کمرے کے بیچ میں ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ گلاب کی پتیوں کی مسحور کن مہک نے کمرے کو بوجھل کر رکھا تھا۔ سجی سنوری مسحری کے درمیان
سفید بے داغ بیڈ شیٹ کے اوپر وہ اپنا سرخ لہنگا پھیلائے بیٹھی تھی، مگر اس طرح کی اس کی پشت سعد سلمان کی جانب تھی۔ مسلسل منہ چلنے کی آواز سے سعد کو اندازہ ہوا کہ وہ کچھ کھا رہی ہے۔ سعد کو تھوڑی سی حیرانی ہوئی۔ شادی کی پہلی رات کوئی بھی دلہن نروس ہوتی ہے، زور زبردستی کرنے پر بھی کھانے پینے پر تیار نہیں ہوتی، لیکن حالہ نہ صرف بڑے آرام سے بیٹھی تھی بلکہ فروٹ کاٹ کر کھا رہی تھی۔ سعد کے ماتھے پر بل پڑ گیا۔ ایک دفعہ پھر اس نے اپنے ہونے والی دلہن کے معیار پر پورا نہ اترتے دیکھ کر اسے وہ شدید بری لگی تھی۔ دیکھو، وہ کہتا ہوا آگے بڑھا، لیکن اسی پر اس نے چونک کر مڑ کر دیکھا تھا اور سعد سلمان جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا، ماتھے پر جھولتا چھوٹا سا ٹکا، کانوں کے اویزے اور نازک سے گلوبند کے ساتھ اس کا سرخ عروسی لباس اسے ایک الوہی روپ دے رہا تھا۔ وہ حسن میں یکتا تھی، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جن پر تنی پلکوں کی جھالر اسے دور سے بھی اصلی لگ رہی تھی۔ اسے ڈھونڈنے میں بھی اس کے حسن میں کوئی عیب نظر نہ آیا۔ اس کے چہرے پر حیرانی پھیلی ہوئی تھی۔ شاید سعد سلمان کو اس طرح اندر آتا دیکھ کر وہ تھوڑی شرمندہ بھی ہو گئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا سیب کا ٹکڑا واپس ٹرے میں رکھتے ہوئے اس نے پہلے سعد کو دیکھا اور پھر کچھ سمجھ نہ آتے ہوئے اس نے سیب کا ٹکڑا واپس اٹھا کر معصومیت سے سعد کے جانب بڑھا دیا۔ یہ لیں، آپ بھی کھا لیں، میں نے تو ہال میں ٹھیک طرح سے کھانا نہیں کھایا تھا، ابھی بھوک لگ رہی تھی اور آپ بھی نہیں آ رہے تھے تو سوچا کچھ کھا لیتی ہوں۔ ہاتھ آگے بڑھائے وہ انتہائی معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ سعد سلمان کو ایک جھٹکا سا لگا۔ کم سے کم اس کی آواز میں وہ جہالت نہیں تھی جس کی وہ توقع کر رہا تھا۔ اس کے بولنے میں شائستگی تھی، پہننے اوڑھنے کا سلیقہ بتا رہا تھا کہ وہ اتنی بھی گئی گزری نہیں جتنا اس نے اسے سمجھ رکھا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ قدم آگے بڑھاتا، اس کے ذہن میں اس کی امریکہ نیشنلٹی، اس کی ڈگری اور اس کے دوستوں کے جملے گونج گئے جو اس کی ہونے والی بیوی کے بارے میں اسے بتایا کرتے تھے۔ یار، تیری بیوی تو شہر کی سب سے حسین لڑکی ہونی چاہیے، اتنی پر اعتماد ہو کہ جب وہ بات کرے تو سارا شہر اس کی بات سنے، کیونکہ وہ سعد سلمان کی بیوی ہوگی، وہ کسی عام انسان کی تو نہیں۔ دوست اسے کہتے تو وہ فخریہ انداز میں مسکرا دیتا، لیکن اپنے سامنے کھڑے اس بمشکل 16 سالہ لڑکی سے وہ کیا توقع رکھتا جو سٹیج پر چڑھتے ہوئے اپنی ہیل سے الجھ کر گر گئی تھی۔ سعد کا دل برا ہونے لگا۔ اس نے سختی سے سر جھٹکا۔ خود ہی کھاؤ تم، مجھے نہیں کھانا۔ سختی سے اسے جواب دیتے وہ خود واش روم میں جا گھسا تھا، جبکہ حالہ اس کے رویے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے کندھے جھٹک کر دوبارہ سے کھانے میں مشغول ہو گئی تھی۔ جب تک وہ نہا دھو کر واش روم سے باہر نکلا، حالہ نے فروٹ سمیٹ کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا اور اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنی جیولری اتار رہی تھی۔ سعد نے ایک نگاہ غلط اس پر ڈالی۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین تھی، لیکن اس کی بچکانہ حرکتیں سعد کو بدظن کر رہی تھیں، اور دوسرا زبردستی کی یہ شادی سعد سلمان کسی طور اپنا دل اس کے حق میں صاف نہیں کر پا رہا تھا۔ خاموشی سے کمبل لوٹ کر وہ لیٹ گیا۔ آتے ہوئے لائٹ آف کر دینا، مجھے روشنی میں سونے کی عادت نہیں، سعد نے سختی سے کہا۔ اس پر حالہ کو تھوڑی حیرت سی ہوئی۔ وہ اس کا دولہا تھا اور شادی کی پہلی رات اتنی سختی سے اس سے بات کر رہا تھا، ساتھ ہی سونے کے لیے بھی تیار تھا۔ جیولری اتارتے اس کے ہاتھ ٹھٹک سے گئے۔ تھوڑی دیر پہلے کی بے نیازی جو اس پر تاری تھی اب پریشانی میں بدل گئی، لیکن سعد سلیمان کا رویہ اتنا خشک تھا کہ وہ کوئی سوال بھی نہ کر پائی۔ خاموشی سے لائٹ آف کر کے وہ لباس اٹھا کر واش روم میں چلی گئی۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ باہر نکلی تو سعد سلمان سو چکا تھا، کیونکہ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ زیرو پاور کی نیلگوں روشنی نے کمرے میں خوابناک سا اجالا کر رکھا تھا۔ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی وہ بیڈ کے کنارے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ایک جھجک سی آ رہی تھی، ایک ایسے شخص کے پہلو میں سوتے ہوئے جس نے اس سے ٹھیک طرح سے بات ہی نہ کی تھی۔ دل پہلے ہی زخموں سے چور تھا، اگر اماں کو پتہ چلا کہ یہاں یہ سب ہوا تو نہ جانے ان کا کیا ہوگا۔ حالانکہ دماغ میں ایک سوچ لہرائی۔ ماں کی آنسو بھری آنکھیں سامنے آئیں تو ایک تلخ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ تیری خالہ کے مجھ پر بہت احسانات ہیں حالہ، تو انہیں کوئی شکایت کا موقع نہ دینا۔ یاد رکھنا، وہ جان بھی مانگیں تو ہم دونوں کو نکال کر دینی پڑے گی، کیونکہ جیتے جی میں ان احسانات کا بدلہ تو چکا نہیں سکتی جو کچھ اس نے ہمارے لیے کیا ہے۔ تو سن رہی ہے نا؟ وہ دلہن بنی سکتے میں بیٹھی تھی جب اس کی ماں نے اسے ہلا کر کہا تھا۔ بیڈ کے پاس کھڑی حالہ یکدم چونک سی گئی، بے اختیار ہی سر ہاں میں ہل گیا۔ ماں چاہے جو کچھ ہو جائے، میں حالہ کو کبھی انکار نہیں کروں گی۔ لفظ بے آواز اس کے لبوں سے ادا ہوئے۔ وہ سعد سلمان کے ساتھ سکڑ سمٹ کر لیٹ گئی، کمبل اپنے اوپر اوڑھتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر ذہن تھا کہ ماضی کے دریچے کھنگالنے جا رہا تھا۔ وہ 5 سال کی تھی جب اس کے باپ کا انتقال ہوا تھا۔ زندگی آسان تو پہلے بھی نہ تھی، باپ کی مزدوری سے بمشکل ان کا گزارا ہوتا تھا، لیکن اب کرائے کے گھر میں مصیبتیں منہ پھاڑے ان کا راستہ دیکھ رہی تھیں۔ باپ کے جنازے کی پائنتی سے وہ خاموشی سے لگی ہوئی سسکیاں بھر رہی تھی،
جبکہ اس کی ماں ندرت بیگم سینے کو پیٹتے ہوئے مسلسل رو رہی تھیں۔ انہیں اندازہ تھا سسرال والوں کی جانب سے تو پہلے ہی کوئی سپورٹ نہ تھی، اور میکے میں سوائے ایک بہن کے اور کوئی تھا ہی نہیں۔ بہن بھی وہ جو امیر کبیر گھرانے میں بیاہ کر گئی تھی، تو اس نے کبھی پلٹ کر ندرت بیگم کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ جنازہ اٹھایا جا چکا تھا جب چھوٹے سے صحن میں چند افراد رہ گئے تھے۔ اچانک ہی دروازے کے باہر ایک شور سنائی دیا۔ سبھی بچے گھر سے دوڑ کر باہر چلے گئے تھے۔ خالہ بھی انہی بچوں کے ساتھ تھی۔ دروازے کے باہر ایک بڑی شاندار سی گاڑی رک رہی تھی۔ خالہ کی آنکھیں تحیر سے پھیل گئیں۔ ان کے گھر اتنی بڑی گاڑی میں کون آیا تھا؟ اور جب گاڑی سے اس کی خالہ نصرت بیگم نیچے اتری تو خالہ کو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ جہاں اس کی ماں حسن میں یکتا تھی، سفید رنگت، لمبے بال، وہیں نصرت بیگم معمولی سی شکل و صورت کی تھی۔ قد کاٹ اچھا تھا، مگر جس تکبر کے ساتھ وہ اپنی گاڑی سے نیچے اتر رہی تھی، خواہ خالہ کا دل ان کے روب میں آ گیا۔ اسی تکبر سے چلتی ہوئی وہ اندر آ کر اپنی بہن کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ آنکھوں سے برینڈڈ گلاسز اتارتے ہوئے انہوں نے بس مروت تنہائی اپنی آنکھیں ٹیشو سے صاف کیں۔ یہ ان کی خالہ کے گھر پہلی دفعہ آمد تھی، لیکن وہ آخری دفعہ ہرگز نہیں تھی۔ اس کے بعد بھی وہ اکثر اپنی بہن سے ملنے آتی رہتی تھی۔ جب بھی آتی پرس میں سے چند نوٹ نکال کر بڑی جتاتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی بہن کے ہاتھ پر رکھ دیتی، ساتھ ہی ناقدانہ نگاہوں سے گھر کا جائزہ لیتی رہتی۔ خالہ اور ندرت بیگم ان کے احسان تلے دبتے چلے گئے۔ وہ جب بھی کوئی احسان کرتی 10 لوگوں میں بیٹھ کر اسے گنواتی ضرور تھی۔ خالہ کے سر پر ہاتھ رکھتی تو کہتی، کیا فائدہ ایسی حسین شکل و صورت کا جب نصیب ہی اچھا نہ ہو۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کا بندوبست بھی مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ ندرت بیگم ایک پھیکی سی ہنسی ہنس کر رہ جاتی۔ کیا کرتی ہے وگی، اور برے حالات نہیں انہیں کسی کا مقابلہ کرنے کے لائق نہ چھوڑا تھا۔ خالہ احساس کمتری کا شکار ہوتی چلی گئی۔ ہر خواہش، ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے انہیں ہفتوں تک نصرت بیگم کا انتظار کرنا پڑتا۔ وہ آتی، چند روپے نکال کر دیتی اور ساتھ ہی احسان جتا دیتی، اور انہی احسانوں کا بدلہ اتارنے کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ جب ندرت کے سامنے رکھا تو وہ حیران رہ گئیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے نصرت آپا؟ خالہ ابھی پڑھ رہی ہے، بچی ہے وہ، شادی جیسی بڑی ذمہ داری نبھا نہیں سکتی۔ ندرت بیگم کی بات پر نصرت کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں نے تم سے تمہاری صلاح نہیں مانگی، حکم دے رہی ہوں اسے پورا کرو، اور ویسے بھی تمہیں کب سے مشورے دینے آ گئے؟ بیٹھے بٹھائے اتنے اچھے گھر کا رشتہ مل رہا ہے، جانتی بھی ہو ساتھ کہاں سے پڑھ کر آیا ہے، کیا مالی حیثیت ہے اس کی۔ اس کرائے کے مکان میں تمہاری بیٹی کو بیاہنے کے لیے کوئی شہزادہ تو آنے سے رہا، اور جتنا پڑھ لیا ہے کافی ہے، ویسے بھی اس نے پڑھ لکھ کر کیا کرنا ہے، تمہاری طرح گھر ہی بیٹھنا ہے۔ نصرت کی آواز میں تکبر تھا، نفرت تھی، اور کئی برسوں کی وہ حسد تھی جو وہ ہمیشہ اپنی بہن کی شکل و صورت سے محسوس کیا کرتی تھی۔ ندرت نے خاموشی سے سر جھکا کر خالہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا، اور یوں 16 برس کے کم عمر خالہ سعد سلمان کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی تھی۔ آنکھیں بند کر کے وہ سونے کی کوشش کرنے لگی، اور اس میں کامیاب بھی ہو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، ایک زوردار آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ ہڑبڑا کے اس نے اٹھ کے دیکھا، کمرے میں پھیلی نیلگوں روشنی میں اب بند ہو چکی تھی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ کچھ لمحے تو اس کو خود پر قابو پانے میں لگ گئے۔ اس کا سارا وجود پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھال پاتی، وہی زوردار آواز ایک دفعہ پھر آئی۔ ایک گھٹی گھٹی سی چیخ خالہ کے لبوں سے نکلی۔ یہ آواز بادل گرجنے کی تھی۔ باہر تابڑ توڑ بارش برس رہی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ بجلی بند ہو چکی تھی اور کمرے میں گھپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ جو شروع سے ہی بادلوں کے گن گرج سے خوف زدہ ہو جایا کرتی تھی، ایک دم خود میں سمٹ سی گئی۔ امی کہاں ہیں آپ؟ اس کے لبوں سے نکلا۔ بے اختیار 2 آنسو آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے گالوں پر پھیل گئے۔ بچپن سے لے کر آج تک گھر میں جب بھی تیز بارش ہوتی تھی وہ سارے کام کاج چھوڑ کر ماں کے پہلو میں دبک جایا کرتی تھی۔ اسے اس موسم سے شدید خوف آتا تھا، اور آج وہ ایک ایسے انسان کے کمرے میں موجود تھی جو خود بھی اس موسم سے کم نہ تھا، لیکن غیر محسوس طور پر ہی حالہ سکڑ کر سعد کے نزدیک ہوئی۔ وہ شاید خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی کہ ایک دفعہ پھر بادل گرجے، اور اس بار ان کے ساتھ بجلی بھی چمکی تھی۔ خالہ کے لبوں سے ایک چیخ نکلی اور بے اختیار ہی وہ سعد سے لپٹ گئی۔ وہ جو گہری نیند سو رہا تھا، اس طرح اس کے خود کو لپٹ جانے پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا مصیبت ہے! ایک پل کے لیے تو وہ خود بھی گھبرا گیا، مگر خالہ موسم سے ڈرتی اس کے ساتھ لپٹے جا رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لبوں سے گھٹی گھٹی سی چیخیں بھی نکل رہی تھیں۔ سعد کے حواس بحال ہوئے تو خالہ کو اپنے ساتھ لپٹتا دیکھ کر وہ بھنا اٹھا۔ پیچھے ہٹو، کس نے حق دیا ہے تمہیں اس طرح میرے ساتھ چپکنے کا؟ انتہائی بے شرم لڑکی ہو تم، خبردار جو مجھے ہاتھ لگائے۔
تھوڑا سا بھی اپنی عزت نفس کا خیال ہے تمہیں یا نہیں؟ پہلے تو میں تمہیں صرف بچکانا سمجھتا تھا، لیکن تم تو بے شرم اور بدلحاظ لڑکی بھی ہو۔ اسے خود سے چھڑا کر ایک زوردار دھکا دیتے ہوئے سعد نے اسے بری طرح بے عزت کیا تھا۔ وہ تو اس کے دھکے سے ہی سنبھل نہ پائی تھی، اس کے انداز پر تو ساکت رہ گئی۔ سعد مزید بھی کچھ کہہ رہا تھا۔ میری اور تمہاری شادی صرف اماں جان کی ضد کا نتیجہ ہے۔ نہ جانے کیوں انہوں نے تمہارے جیسی بچکانا اور بے حیا لڑکی کو میرے سر پر تھوپ دیا ہے، لیکن نہ تو تم میرے سٹینڈرڈ کی ہو اور نہ ہی مجھے تم اپنی بیوی کے روپ میں قبول ہو، اس لیے مجھ سے کسی قسم کے حقوق و فرائض کی توقع مت رکھنا۔ اگر انسانوں کی طرح میرے ساتھ سونا ہے تو سو، نہیں تو اٹھ کر کمرے سے باہر نکل جاؤ۔ سعد کے لہجے میں غیر معمولی سختی تھی۔ حالہ ساکت رہ گئی۔ وہ کروٹ بدل کر لیٹ چکا تھا۔ بادل باہر ابھی بھی گرج رہے تھے، بجلی ابھی بھی چمک رہی تھی، لیکن حالہ کے دل سے اب ان کا ڈر نکل چکا تھا۔ اس کی آنکھیں خشک ہو رہی تھیں۔ سامنے لیٹے اس کے شوہر نے اسے جتنا بے عزت کیا تھا، ایک لمحے میں ہی اس کا سارا بچپنا رخصت ہو گیا۔ آہنت کے شدید احساس سے اس کی گالیں سرخ ہو گئیں۔ خاموشی سے تکیے پر سر رکھ کے وہ لیٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں اپنا دوسرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، گو کہ اب اسے باہر چمکتی بجلی اور بادلوں سے خوف نہیں آ رہا تھا۔ خوف تو اسے اب اپنے ساتھ لیٹے سعد سلمان سے آ رہا تھا، جو کہنے کو تو اس کا شوہر تھا، مگر در حقیقت وہ اس کا کچھ نہیں لگتا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں پردوں سے چھن چھن کر روشنی اندر آ رہی تھی۔ اجالا پھیلا ہوا تھا۔ اوپر سے لحاف اتارتے ہوئے اس کی نگاہ ساتھ لیٹی حالہ پر پڑی۔ کمبل کو اچھی طرح خود پر جھکڑے وہ بے خبر سو رہی تھی۔ چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے رات نہ جانے کتنے خوف میں گزری ہو۔ گھنگریالے بال اس کے چہرے کے اطراف میں بکھرے ہوئے تھے۔ اس پر نگاہ پڑتے رات والا واقعہ یاد آیا۔ غصے کی ایک لہر اس کے اندر جاگی، مگر وہ سر جھٹک کر سلیپرز پہننے لگا تھا۔ فی الحال تو اس کے ذہن میں آگے کا کوئی لاہے عمل نہ تھا۔ فریش ہو کر وہ کمرے سے باہر نکلا تو سامنے ہی ملازمہ چلی آ رہی تھی۔ صاحب، دلہن بی بی کی اماں جان ان سے ملنے آئی ہیں، وہ آپ کو بھی بلا رہی ہیں۔ ملازمہ کی اطلاع پر سعد کے چہرے پر ناگواری کا تاثر بکھر گیا۔ اسے کسی قسم کا سسرالی رشتہ نہیں نبھانا تھا، لیکن یہ داماد والا پروٹوکول اسے الجھائے جا رہا تھا۔ وہ صاف منع کرنا چاہتا تھا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے سر ہلا دیا۔ ہاتھ پر گھڑی باندھتے ہوئے وہ سخت تاثرات کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوا۔ سامنے ہی ایک عمر رسیدہ سی عورت بیٹھی تھی۔ سعد انہیں دیکھتے ہی یکدم چونکا۔ وہ چہرے کے نقوش کے لحاظ سے نصرت بیگم سے بالکل مختلف تھیں، بے حد خوبصورت، مگر چہرے کی جھریاں اور بالوں کی سفیدی بتا رہی تھی کہ ان کی زندگی کس قدر مصیبت میں گزری ہے۔ معمولی سا لباس اور پیروں میں سادہ سی چپل، مگر نفاست اور شائستگی ان کے طور و توار سے جھلک رہی تھی۔ نہ جانے کیا سوچ کر سعد نے ان کے سامنے اپنا سر جھکا دیا۔ وہ تو نہال ہو اٹھی۔ سعد کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے اسے یوں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا کہ ایک لمحے کے لیے تو سعد کا بھی دل ڈوب گیا۔ میری ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ میرا بھی ایک بیٹا ہو جو میرا سہارا بن جائے۔ آج اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ داماد کے روپ میں مجھے تمہارے جیسا بیٹا مل گیا۔ نصرت بیگم نے آہستگی سے کہا تو سعد لب بھینچ کر رہ گیا۔ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ اماں جان کہاں ہیں؟ اس نے نصرت بیگم کے بارے میں سوال کیا تو نصرت بیگم خاموشی ہو گئی۔ میں کافی دیر سے آئی ہوئی ہوں، میں نے کئی بار پیغام بھیجا ہے، لیکن شاید آپا کچھ مصروف ہیں، اسی لیے میں نے تمہیں بلانے کا کہا۔ حالہ کیسی ہے؟ کل رات بہت تیز بارش ہوئی تھی، وہ گھبرائی تو نہیں؟ وہ ہمیشہ بارش میں بہت بری طرح سے ڈر جایا کرتی ہے۔ تھوڑی سی چھوٹی ہے نا، ابھی تم اس کی کسی عادت پر غصہ نہ ہونا، میں اسے جلد سمجھا دوں گی، نصرت بیگم دبے دبے سے انداز میں کہہ رہی تھیں۔ ان کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ سعد جو یکدم چونکا۔ کل رات تیز بارش ہوئی تھی۔ حالہ کا اس طرح اس کے ساتھ لپٹنا، جس طرح وہ مٹھیوں میں اس کی شرٹ کو بھینچ رہی تھی، سعد کو ایک دم سے سب کچھ یاد آ گیا، اور اسی لمحے اس کا دل اس پر آشکار ہوا کہ کل رات وہ اس کی قربت کے خیال سے اس کے نزدیک نہیں آئی تھی، بلکہ وہ شدید خوف زدہ تھی۔ پچھتاوے کا ایک احساس سعد کے اندر جاگا، لیکن اس نے اپنا سر جھٹک دیا۔ حالہ کے متعلق کوئی بھی اچھی سوچ وہ اپنے اندر پیدا نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ آپ بیٹھیے، میں اماں جان کو بھیجتا ہوں، اس نے نصرت بیگم سے چند باتیں کرنے کے بعد کہا اور باہر نکل آیا۔ ملازمہ کو تو اطلاع دیتے ہوئے وہ باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ اندر کمرے میں ملازمہ نے نصرت بیگم کو اطلاع دی تو وہ نخوت سے سر جھٹک کر رہ گئی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی وہ نفاست سے اپنا میک اپ کر رہی تھیں۔ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے سلمان صاحب نے انہیں تحیر سے دیکھا۔ مجھے تو اب تک سمجھ نہیں آئی کہ ساری زندگی تم نے سعد کو کوئی اہمیت نہیں دی، لیکن اب یکدم تم نے اس کی شادی کر دی ہے، وہ بھی اپنی پسند سے اور اپنی بھانجی سے۔ اب گھنٹہ بھر ہو گیا تمہاری بہن آ کر بیٹھی ہوئی ہے، لیکن تم اس سے ملنے پر تیار ہی نہیں۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ سلمان کی بات پر ایک تلخ سی مسکراہٹ نصرت بیگم کے لمحوں پر بکھر گئی۔
اسفنج میز پر رکھتے ہوئے انہوں نے پلٹ کر ایک سرد نگاہ سلمان صاحب پر ڈالی۔ اوہ، تو آخر آج آپ کو گھر کے معاملات میں بولنا یاد آ ہی گیا۔ اچھا یاد دلا دیا آپ نے مجھے کہ میں کل اپنی بہو کو بیاہ کر لائی ہوں۔ میں تو بھول ہی گئی تھی۔ ویسے بھی اس کی اتنی حیثیت نہیں کہ میں اسے یاد رکھوں، لیکن خیر دیکھتی ہوں اس کا کیا کرنا ہے۔ ساڑی کا پلو کندھے پر درست کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ سلمان صاحب نے حیرت بھری نگاہ ان پر ڈالی اور پھر اپنے کندھے جھٹک کر کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ ویسے بھی ان کی دلچسپیاں ہمیشہ گھر سے باہر ہی رہتی تھیں۔ نصرت بیگم نے ایک بے بس نگاہ ان پر ڈالی۔ اس مرد نے کبھی انہیں توجہ نہیں دی تھی۔ وہ آج تک سمجھ نہیں پائی تھیں کہ آخر انہوں نے دوسری شادی کی ہی کیوں تھی، جب انہیں اس کی ضرورت ہی نہ تھی۔ عورتوں کے ساتھ تعلقات تو وہ باہر ہی بنا لیتے تھے۔ شاید سعد کی تربیت اور اس کا خیال رکھنے کے لیے انہیں ایک آیا چاہیے تھی۔ جب ہی انہوں نے مجھ سے شادی کی۔ نفرت سے سر جھٹکتے ہوئے نصرت بیگم نے پرانی سوچوں سے پلو جھڑایا، چہرے پر وہی مسکان سجائی اور کمرے سے نکل آئی۔ ابھی بھی ان کا رخ لاؤنج میں بیٹھی ندرت بیگم کے بجائے حالانکہ کمرے کی جانب تھا، وہ جو بے خبر سو رہی تھی۔ آہٹ پر چونک کر اٹھی تو سامنے ہی نصرت بیگم صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اٹھ کر بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ نصرت بیگم کے لہجے میں اتنی سختی تھی کہ وہ گھبرا سی گئی۔ السلام علیکم خالہ، اس نے سلام کیا، مگر نصرت بیگم کے چہرے پر واضح ناگواری پھیل گئی۔ سلام دعا کو چھوڑو، پہلے کام کی بات سنو۔ آج شام کو تمہارا ولیمہ ہے، شہر بھر کے سارے مہمان اکٹھے ہوں گے۔ تمہاری تو اتنی حیثیت نہیں، لیکن ہم لوگ بہت اثر و رسوخ والے ہیں۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں شام کی تقریب میں کون کون سے لوگ آئیں گے۔ تمہیں وہ سارے احسانات یاد ہیں نا جو میں نے تم پر اور تمہاری ماں پر کیے تھے؟ نصرت بیگم نے اچانک ہی ٹون بدل لی تھی۔ حالانکہ چہرے پر حیرت ہی حیرت پھیل گئی تھی۔ خالہ کی بات کرنے کا انداز بالکل بدلا ہوا تھا، اور جو کچھ وہ کہہ رہی تھیں وہ تو خالہ کی سمجھ سے باہر تھا۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھی، اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ نصرت بیگم جھنجھلا گئیں۔ ایک تو تم بالکل ہی بچکانہ دماغ رکھتی ہو، مجھے نہ زیادہ سوال جواب سننے کی عادت نہیں۔ اب غور سے میری بات سنو۔ میں نے تمہاری شادی سعد کے ساتھ اس لیے نہیں کروائی کہ تم ٹھاٹھ سے کپڑے جوتے پہن کر اس محل نما گھر میں گھومتی پھرو۔ ساری زندگی بھیک مانگتی تم اور تمہاری ماں سڑکوں پر آ کر میں ہر مہینے وہ چند روپے کی مدد نہ کیا کرتی تو تمہاری زندگی، تمہارے وجود پر میرے احسانات ہیں، اور آج وقت آ گیا ہے کہ تم ان احسانات کو جھکاؤ۔ خالہ سناٹے میں ہے گی۔ نصرت بیگم کی آواز میں نفرت ہی نفرت تھی، مگر کچھ پوچھنے کی اس میں ہمت ہی نہ ہوئی۔ وہ خود ہی اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی تھی۔ آج رات کی تقریب میں جب ہال مہمانوں سے کچا کچ بھرا ہوگا اور سعد سٹیج پر تمہارے برابر آ کر کھڑا ہوگا، میں چاہتی ہوں اس وقت تم اچانک زور سے چلا کر کہو کہ تمہیں سعد کے ساتھ نہیں رہنا کیونکہ وہ نامرد ہے۔ واہ، کس قدر بے عزتی ہوگی اس کی۔ اس کے چہرے پر پھیلتا ہوا وہ شکست کا تاثر، وہ لوگوں کی مضحکہ خیز نگاہیں اور اس کی شخصیت کا غرور کیسے کیسے پل بھر میں مٹی ہو جائے گا۔ اس منظر کو دیکھنے کے لیے تو میں سالوں سے تڑپ رہی ہوں، اور آج میری خواہش پوری ہوگی۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں چاہیے، اور جو کچھ میں نے تمہیں سمجھایا ہے ٹھیک ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تمہاری آواز تقریب میں شامل ہر شخص کے کانوں تک پہنچنی چاہیے۔ نصرت بیگم نے بات مکمل کی تو خالہ کو جھٹکا لگا۔ وہ بے اختیار بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ایسا کیوں کروں گی؟ میں سعد کے خلاف اتنی بڑی بات کیسے کر سکتی ہوں؟ اس نے کہا تو نصرت بیگم تیزی سے پلٹی۔ کیوں؟ تم کیوں بات نہیں کر سکتی؟ جہاں تک میں سعد کو جانتی ہوں، جو چیز اسے پسند نہ ہو وہ اسے ہاتھ تک نہیں لگاتا، اور تمہارا حلیہ بتا رہا ہے کہ کل رات تم لوگوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں بنا، تو پھر ایک رات میں تمہیں اسے اتنی محبت کیسے ہو گئی؟ وہ تم سے شدید نفرت کرتا ہے۔ اسے تم جیسی مڈل کلاس اور بیوقوف لڑکی نہیں پسند، اسے فیشنیبل اور اپنے سٹینڈرڈ کی لڑکی چاہیے۔ تم بلا وجہ اس کے پلو سے لپٹ کر کیا کرو گی؟ تمہیں میں نے اس گھر میں لایا ہی صرف اس لیے ہے کہ جو کچھ میں کہوں تم خاموشی سے کرو، اور فکر مت کرو، مجھے پتا ہے اس رات میں ہی وہ تمہیں طلاق دے دے گا۔ اس کے بعد تم اور تمہاری ماں منہ بولی رقم مجھ سے لے لینا اور یہاں سے دفع ہو جانا۔ ویسے بھی تم دونوں کو سوائے پیسوں کے اور کسی چیز کی ضرورت ہی کب ہے؟ ساڑی کے پلو کو درست کرتی ہوئی وہ زہر خند لہجے میں کہہ رہی تھی، جبکہ خالہ کے اوپر تو ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے تھے۔ اس کی شخصیت نصرت بیگم کے الفاظوں نے بری طرح مسخ کر دی تھی۔ سعد کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ صحیح، لیکن وہ اتنی بڑی بات کہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے لب پھڑپھڑا کر رہ گئے، کیونکہ نصرت بیگم نے آگے بڑھ کر اس کا منہ دبوچ لیا تھا۔ کسی قسم کی غلطی نہ ہو، سمجھی؟ ورنہ میں جتنی اچھی ہوں اتنی ہی بری بھی بن سکتی ہوں۔ تمہاری ماں بوڑھی ہے، مجبور ہے۔ میں 10 لوگوں کے بیچ میں اگر اس کے اوپر کیچڑ اچھالوں گی تو ہر کوئی میری بات کا یقین کرے گا۔ وہ بیچاری تو سہ ہی نہیں پائے گی۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں وہی کروں گی جو میں نے کہا ہے، انڈرسٹینڈ؟
انگلی سے اسے دھمکی دیتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی تھی، جبکہ حالہ کا دل چاہا وہ وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اسے اب تک سمجھ نہ آیا تھا کہ حالہ نے اس کی شادی اپنے امیر اور خوبصورت بیٹے سے کیوں کی ہے، جبکہ اب ساری حقیقت کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ اس کی نگاہوں میں سعد کا لہجہ اور اس کا چہرہ گھوم گیا۔ شاید وہ بھی اس سے اتنی ہی نفرت کرتا ہے۔ اس رشتے میں داخل ہو کر اس کا صرف نقصان ہی ہوا تھا۔ دونوں ہاتھ میں اپنا چہرہ چھپا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ گھر سے نکلتے ہی سعد سلمان بے دہانی میں گاڑی سڑکوں پر دھڑانے لگا۔ کل شام تک تو اس نے پکا عہد کر لیا تھا کہ وہ 1-1.5 ہفتے کے بعد حالہ کو طلاق دے دے گا۔ اس کی ذہنی سطح کسی بھی طرح ایک چھوٹی لڑکی سے میچ نہیں ہو سکتی تھی، لیکن صبح نصرت بیگم سے ملنے کے بعد نہ جانے کہ اس کا ذہن عجیب دوراہے پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ گاڑی قبرستان کے باہر روکتے وہ آہستگی سے باہر نکل آیا۔ اس کے چہرے پر اب گہری سنجیدگی طاری تھی۔ قبرستان کے اندر ویسے ہی سناٹا تھا جیسا ہمیشہ ہوا کرتا تھا۔ قبروں کے درمیان سے گزرتا ہوا وہ خاموشی سے اپنی ماں کی قبر کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ خالی نگاہوں سے چند لمحے تک کتبے کو دیکھتے رہنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، فاتحہ خوانی کر کے چہرے پر ہاتھ پھیرے۔ اس کے لبوں سے گہری سانس نکلی۔ آپ کیوں اتنی جلدی چلی گئیں؟ امی جان، جس کو جب موقع ملتا ہے وہ مجھے کسی کٹ پتلی کی طرح استعمال کر لیتا ہے۔ پہلے بابا جان نے میرا نام لے کر دوسری شادی کی، اور پھر اب اماں جان۔ کیا میری اپنی کوئی حیثیت، میری اپنی کوئی مرضی نہیں؟ وہ بے آواز اپنی ماں سے باتیں کر رہا تھا، جس کی ہلکی سی شبیہ اس کے ذہن میں ابھی تک موجود تھی۔ کچھ دیر تک یوں ہی اداسی سے وہ ماں کی قبر کے ساتھ بیٹھا رہا، اور پھر اٹھ کر دوبارہ گاڑی میں آ بیٹھا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے یوں ہی دوبارہ وہ سڑکوں پر پھرنے لگا۔ گھر جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ گھر کا نام ذہن میں آتا تو حالہ یاد آ جاتی۔ اسے یاد آ جاتا کہ آج رات تو اس کا ولیمہ ہے۔ حالہ کے بارے میں سوچتے ہی اس کا دھیان زونی کی طرف چلا گیا۔ ایک خوشگوار سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر دوڑ آئی۔ بے اختیار ہی اس کا دل چاہا کہ وہ زونی کو دیکھے۔ حالہ اور اس کا بھلا کیا مقابلہ؟ حالہ جہاں سہمی ہوئی سی لڑکی تھی، وہیں زونی ایک شاندار شخصیت کی مالک تھی، جدید، فیشنیبل اور پر اعتماد۔ گاڑی کا رخ اس نے خود بخود ہی اپنے آفس کی جانب موڑ دیا۔ آفس میں وہ داخل ہوا تو سبھی لوگ چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ شادی کے اگلے دن ہی دلہا اگر آفس آ جائے، وہ بھی وہ جو اس ساری کمپنی کا مالک ہو، تو سب کو حیرت تو ہونی ہی تھی۔ وہ بے نیازی سے چلتا ہوا آفس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ زونی اپنی ڈیسک پر بیٹھی تھی۔ اس نے کھڑے ہو کر سعد کو سلام کیا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ جدید مغربی لباس میں اس کے جسم کے خد و خال واضح ہو رہے تھے۔ بے اختیار ہی سعد کو عجیب سا لگا۔ آفس میں کئی مرد موجود تھے۔ ان تمام مردوں کی موجودگی میں زونی کو اس طرح کے کپڑے پہننے پر کچھ برا نہیں لگ رہا تھا۔ حالانکہ مغربی لباس پہننے کے لیے آفس میں ایسی کوئی شرط موجود نہ تھی۔ کئی لڑکیاں مکمل سکارف پہنے مکمل لباس میں بھی آفس آیا کرتی تھیں۔ چھم سے سعد کے ذہن میں حالہ کا تصور ابھر آیا۔ وہ امیچیور ضرور لگتی تھی، لیکن اس کی نگاہوں میں ایک عجیب سی حیا تھی۔ ایسی بے باکی اس کی شخصیت کا حصہ نہ تھی۔ سعد خاموشی سے آفس کے اندر چلا گیا۔ ذہن 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ وہ یوں ہی دونوں ہاتھوں میں سر ٹکائے بیٹھ گیا۔ دروازہ کھٹکھٹا کر زونی اندر داخل ہوئی تو سعد نے چونک کر دیکھا۔ وہ اس طرح بھرپور انداز میں مسکراتی ہوئی اندر آ رہی تھی۔ سر، آپ کو شادی کی مبارکباد۔ آپ کو ویسے آج نہیں آنا چاہیے تھا، زونی نے کہا تو سعد بس ہلکا سا مسکرا دیا۔ زونی نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک کاغذ سعد کے سامنے رکھا۔ سر، یہ میری چھٹیوں کا اپروول ہے، پلیز اس پر دستخط کر دیں۔ زونی نے کہا تو سعد چونکا۔ چھٹیاں؟ مگر کس سلسلے میں؟ درخواست پر نظر دھڑاتے ہوئے اس نے زونی سے پوچھا تو وہ مسکرا کر رہ گئی۔ دراصل سر، میری شادی فکس ہو گئی ہے میرے کزن کے ساتھ۔ وہ امریکہ سے اچانک ہی واپس آ گیا تو بس اچانک شادی رکھنی پڑی۔ میں جاب بھی بس 1-2 مہینے تک ہی کنٹینیو رکھ سکوں گی، جب تک میرا ویزا منظور نہیں ہو جاتا، کیونکہ مجھے بھی شادی کے بعد اپنے شوہر کے پاس امریکہ ہی جانا ہے۔ زونی نے عام سے لہجے میں بتایا تو سعد کے سر پر جیسے کوئی آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ چند ثانیہ تک تو اسے دیکھتا رہا، لیکن نہ جانے کیوں سے دل میں وہ غم محسوس نہیں ہو رہا تھا جو ہونا چاہیے تھا۔ کچھ دیر تک زونی کو دیکھتے رہنے کے بعد ایک گہری سانس سعد کے لبوں سے نکلی۔ اسے زونی کی شادی کی خبر سے دکھ نہیں ہوا تھا، بس حیرت ہوئی تھی کہ وہ زونی جیسا لائف پارٹنر چاہتا تھا اور زونی کے متعلق اپنی بیوی کی حیثیت سے سوچ رہا تھا، لیکن ان دونوں کے درمیان تو کبھی ایسی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ آنکھیں بند کر کے سر جھٹکتے ہوئے سعد نے درخواست پر دستخط کر دیے۔ وہ یوں ہی مسکراتے ہوئے درخواست اٹھا کر لے گئی۔ سعد کو اندازہ ہو رہا تھا کہ مسکرانا اور توجہ والی نگاہ ڈالنا زونی کی شخصیت کا خاصہ ہے۔ وہ ہر مرد کے ساتھ آفس میں اسی طرح ملتی ہے۔ سعد نے اس کے بارے میں غلط اندازہ لگایا تھا۔ کچھ دیر تک آفس کی ریوالونگ چیئر گھمانے کے بعد بھی سعد کے دل کو سکون نہ ملا تو وہ خاموشی سے واپس آ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس پر پھر سے عجیب سی کیفیت طاری ہونے لگی۔ کہاں رہ گئے تھے سعد؟ ٹیلر تمہارا شام کا ڈریس لے کر آیا ہے،
اسے پہن کر ایک دفعہ چیک کر لو کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آج کی تقریب میں تم پرفیکٹ لگو۔ آخر آج کا دن ایک خاص دن ہے۔ نصرت بیگم سامنے سے مسکراتی ہوئی آئی تھی۔ ان کی مسکراہٹ میں ضرور کچھ خاص تھا۔ سعد چونک سا گیا۔ ٹیلر نے اس کے آئے ہوئے کپڑے کمرے میں رکھوا دیے تھے۔ نصرت بیگم کی ہدایت تھی کہ وہ جاتے ہی ان کپڑوں کو پہن کر چیک کر لے۔ بیزاری کی ایک تیز لہر سعد کے وجود میں جاگی۔ اب اپنے کمرے میں جاتے ہی حالہ سے سامنا کرنا ہوگا۔ زندگی ایک ہی رات میں اتنی بدل گئی تھی کہ اسے سب کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ برے دل کے ساتھ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ سامنے ہی بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات عجیب سے تھے۔ سعد چونکا۔ اس پر نئی نویلی دلہن والا کوئی اثر نہ تھا۔ اس نے جوڑا الماری سے نکال کر پہنا تھا، جو قیمتی اور خوبصورت ضرور تھا، مگر میک اپ کے نام پر اس نے کچھ نہیں لگا رکھا تھا۔ سر جھٹکتے ہوئے وہ الماری کھول کر اپنے کپڑوں کا جائزہ لینے لگا۔ کپڑوں کی فٹنگ درست تھی۔ فٹنگ چیک کر کے ڈریس واپس الماری میں ہینگ کر کے وہ پلٹا تو وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اس کی آواز میں عجیب پراسراریت تھی۔ سعد نے چونک کر اسے دیکھا۔ ماتھے پر ناگواری کے بل پڑے۔ کیا کہنا ہے؟ پھر سے کوئی بچکانہ بات ہوگی، ذہن میں اس نے سوچا، لیکن وہ یکدم لپک کر آگے بڑھی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ آپ مجھے طلاق دے دیں، اس نے کہا۔ سعد کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اپنے منہ سے وہ طلاق مانگ رہی تھی، جبکہ کل تک وہ شادی پر اتنی خوش تھی۔ سعد کے لب بھینچ گئے۔ پتہ بھی ہے کہ کیا کہہ رہی ہو۔ طلاق ہی چاہیے تھی تو شادی کیوں کی؟ بلا وجہ اپنے ساتھ میری بھی زندگی برباد کی۔ ہم دونوں کے درمیان نہ تو کوئی ذہنی انڈرسٹینڈنگ ہے اور نہ ہی کبھی ہو سکتی ہے، تو پھر پہلے انکار کر دینا چاہیے تھا نا۔ اس نے غصے سے کہا تو اس کی آنسو بھری آنکھیں جھلک پڑیں۔ میں اور اماں انکار کیسے کر سکتے تھے؟ خالہ کی ہر بات ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ ساری زندگی ان کے احسانات تلے ہم لوگ دبے رہے ہیں۔ کھانا کھانے سے لے کر اسکول کی فیس ادا کرنے تک سارا خرچ تو ہمارا خالہ اٹھایا کرتی تھیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ چند روپے کسی تیزاب کی طرح ہمارے وجود پر گرتے تھے، لیکن جب انہوں نے احسان کا بدلہ مانگا تو انکار کرنے کی ہمت نہ اماں میں تھی اور نہ ہی مجھ میں۔ آنسو بھری آنکھوں کو ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے وہ تلخی سے بولی تو سعد زناٹے میں رہ گیا۔ وہ تو اسے بچی سمجھتا تھا، لیکن اس نے جو بات کی تھی اس کی گہری شخصیت کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے چپ سا ہو گیا۔ یعنی زبردستی تو اس کے ساتھ بھی ہوئی تھی، تو پھر اب طلاق کیوں مانگ رہی ہو؟ کیا کوئی اور پسند ہے؟ بلا ارادہ ہی وہ ایک قدم آگے بڑھا، اس کے نزدیک ہوا۔ گہری نگاہیں اس کے وجود کا جائزہ لینے لگیں۔ یہ خیال کہ وہ اس کی بیوی ہے، اس سے پہلے کیوں نہ آیا تھا؟ حالانکہ اس کی قربت سے ایک لمحے کے لیے گھبرا سی گئی تھی۔ طلاق اس لیے کیونکہ آپ کی امی نے مجھے کہا ہے کہ آج شام تقریب کے دوران میں سب کو یہ کہوں کہ آپ نامرد ہیں اور میں آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ تب آپ غصے میں آ کر مجھے طلاق دے دیں گے۔ میں اتنا سارا تماشا نہیں کر سکتی۔ بلا وجہ کسی انسان کے خلاف وہ جھوٹ نہیں بول سکتی جو اس میں ہے ہی نہیں۔ اسی لیے آپ پہلے ہی مجھے طلاق دے دیں۔ میں آپ بڑے لوگوں کی لڑائی میں نہیں پڑنا چاہتی۔ آنسو بھری آواز میں وہ بمشکل بول رہی تھی، جبکہ سعد کے اوپر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ چند لمحے تک اس کے الفاظ کو ذہن میں پروسیس کرتا رہا۔ کیا مطلب؟ میری اماں جاننے کہ میں نہ مرد ہوں؟ یہ کیا بکواس ہے؟ اس نے غصہ کیا، حالانکہ آنکھوں میں خوف سا اتر آیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کمرے میں آ کر یہ سب مجھے کہا ہے، اور یہ بھی کہ انہوں نے میری شادی آپ سے کروائی صرف اس لیے تھی تاکہ میں آپ کی بے عزتی کروں اور پھر اس کے بعد میں اور اماں بہت سی رقم لے کر یہاں سے چلے جائیں۔ وہ آپ سے بہت نفرت کرتی ہیں۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ شاید یہ سب چیزیں اس کے اعصاب پر بہت بھاری پڑ رہی تھیں۔ سعد چند لمحے تک لب بھینجے اسے دیکھتا رہا۔ نصرت بیگم اس سے نفرت کرتی تھی، یہ بات کسی کو اس سے بتانے کی ضرورت نہ تھی، لیکن اتنی گہری چال سچ تھی یا جھوٹ اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ سامنے کھڑی حالہ پر نگاہیں جمائے اس نے چبا چبا کر ایک لفظ کہا، اگر ایسا ہے تو تم ٹھیک ہے وہی کرنا جو اماں نے تمہیں کہا ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ غصے سے کہتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ حالہ نے بے بس نگاہوں سے اسے جاتے دیکھا۔ آج کی رات قیامت خیز تھی، کسی نہ کسی کا تو دل ٹوٹنا ہی تھا۔ وہ بے دم سی ہو کر بیڈ پر گر گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد بیوٹیشن اسے تیار کرنے کے لیے آ گئی تھی۔ بارات کی طرح ولیمے کا ڈریس بھی شاندار تھا۔ بیوٹیشن کی مہارت سے کیے گئے میک اپ نے اس کے حسن کو دو آتشا کر دیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں تو پریشانی تھی۔ حالہ نے موبائل اٹھا کر وقت دیکھا، سعد کے ہندسے جگمگا رہے تھے۔ تبھی دروازہ کھول کر نصرت بیگم اندر داخل ہوئیں۔ تم جاؤ، انہوں نے بیوٹیشن اور ملازمہ دونوں کا ایک ساتھ اشارہ کیا تو وہ سر جھکا کر باہر نکل گئیں۔ نصرت بیگم کھڑی ہو گئی تھی۔ یاد ہے نا میں نے کہا تھا؟ حالہ کو دونوں کندھوں سے تھامتے ہوئے انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ حالہ نے اپنا سر نفی میں ہلا دیا۔ مجھ سے یہ نہیں ہوگا خالہ جان، میں بھلا وہ جھوٹ کیسے بولوں جو سعد میں ہے ہی نہیں۔ آپ اگر نہیں چاہتی کہ میں سعد کے ساتھ رہوں تو ویسے ہی انہیں کہہ دیجئے کہ مجھے طلاق دے دیں۔
مگر میں انہیں بھری محفل میں نامرد نہیں کہہ سکتی۔ ابھی اس نے اتنا کہا ہی تھا کہ نصرت بیگم نے اس کا منہ دبوچ لیا۔ زیادہ نیک بیوی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نے آج بھری محفل میں سعد پر نامردی کا الزام نہ لگایا تو زندگی بھر جتنے پیسے میں نے تمہیں اور تمہاری ماں کو دیے ہیں وہ سارے کے سارے واپس کرنے پڑیں گے۔ یاد رکھنا، 2 ٹکے کی اوقات ہے تمہاری ماں کی، میرے پیسے وہ واپس کس طرح کرے گی؟ جیل میں پڑوا دوں گی میں اسے۔ میں سعد سے اتنی نفرت کرتی ہوں کہ تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں۔ آج اس کے جھکے سر کو دیکھنے کی حسرت لیے میں برسوں سے جی رہی ہوں۔ اس لڑکے کی وجہ سے میری جوانی ضائع ہوئی۔ سلمان نے مجھ سے شادی صرف اس لڑکے کی خاطر کی، اس لیے آج میں اسے انتقام لینا چاہتی ہوں، اور تم اس میں میری مدد ضرور کرو گی، ورنہ انجام کے لیے تیار رہنا۔ غراتے ہوئے حالہ کو ہدایت دے کر وہ کمرے سے نکلتی چلی گئی تھیں۔ حالہ کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ کچھ ہی دیر کے بعد مہمان آنا شروع ہو گئے۔ حالہ کو بھی گاڑی میں بٹھا کر ہال میں بھیج دیا گیا۔ ہال کی تقریب شاندار تھی، کئی مہمان آئے ہوئے تھے۔ دلہن بنی حالہ کو سٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ سعد بھی سنجیدہ چہرے کے ساتھ آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ حالہ نے ایک بے بس نگاہ اس پر ڈالی اور سعد نے بھی پلٹ کر اسے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کر ڈالو جو کرنا ہے۔ حالہ کے قدم کپ کپا رہے تھے۔ نصرت بیگم بھی ان کے سامنے کھڑی اسے گھور رہی تھیں، یوں جیسے اشارہ کر رہی ہوں کہ جلدی کہو۔ حالہ نے نگاہ اٹھا کر پورے ہال میں دیکھا۔ امیر کبیر اور اعلیٰ لوگ کثرت سے آئے ہوئے تھے۔ اس کی بوڑھی ماں بھی سامنے ہی بیٹھی تھیں، سادہ سے حلیے میں، اب اپنی بیٹی کو سجا سنورا دیکھ کر خوش ہو رہی تھیں۔ جلدی بولو نصرت بیگم، پاس آ کر اس کے کان میں گھرائیں اور انہوں نے ہاتھ سے پکڑ کر حالہ کو کھڑا کر دیا۔ حالہ سٹیج کے درمیان میں کھڑی تھی۔ میڈیا، فوٹوگرافرز اور سب کے موبائلوں کا رخ اس کی جانب تھا۔ شاید دلہن کچھ کہنا چاہتی ہے۔ سبھی لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے تھے، اور تبھی ہال کی فضا میں لاؤڈ سپیکر پر ایک آواز گونجی، اگر تم نے آج رات سعد کو نامرد نہ کہا تو تمہیں اور تمہاری 2 ٹکے کی ماں کو سارے پیسے واپس کرنے پڑیں گے۔ یہ نصرت بیگم کی آواز تھی۔ سارے ماحول پر سناٹا چھا گیا۔ خود نصرت بیگم بھی ساکت رہ گئیں۔ آواز لاؤڈ سپیکر سے آ رہی تھی۔ یہ وہی الفاظ تھے جو انہوں نے آج شام کو حالہ کو کہے تھے۔ وہ سب کا سب کسی ریکارڈنگ کی صورت میں چل رہا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ نصرت بیگم کا رنگ سفید پڑ گیا۔ سعد بھی پتھریلی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا، لیکن سب سے زیادہ خوف تو ان میڈیا رپورٹرز اور سارے لوگوں سے آ رہا تھا جو دھڑا دھڑ ان کی تصاویریں بنا رہے تھے۔ سلمان صاحب ایک جانب سے نکل کر سامنے آ گئے تھے۔ انہوں نے ہاتھ سے میڈیا کو تصاویر لینے سے منع کر دیا تھا۔ مہمان ماحول کی بدمزگی کو دیکھ کر ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے۔ نصرت بیگم نے سعد کی بے عزتی کرنے کا جو خواب سجایا تھا وہ الٹی تعبیر لے کر آیا تھا۔ شرم سے پانی پانی ہوتے ہوئے انہوں نے حالہ کو دیکھا۔ میں تیری جان لے لوں گی، 2 کوڑی کی لڑکی، وہ یک دم جھپٹی تھی، مگر اچانک ہی سعد ان کے سامنے آ گیا تھا۔ تمیز سے بات کریں، بیوی ہے یہ میری۔ سعد کی بات پر حالہ جو کسی برف کے مجسمے کی طرح منجمد تھی، یک دم چونک اٹھی تھی۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا تھا اسے خود نہیں پتا، مگر شاید قدرت نے اس کی مدد کر دی تھی۔ ٹھنڈے پڑتے وجود کے ساتھ وہ صوفے پر گرنے کیسے انداز میں ڈھہ گئی۔ نصرت بیگم سامنے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی بہن کو دیکھ رہی تھیں، جو ان کے متعلق ایسا سوچتی تھی۔ انہیں آج معلوم ہوا تھا مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ جب چیختی چلاتی نصرت بیگم کے سامنے سلمان صاحب نے آ کر انہیں ایک زوردار تھپڑ مارا۔ بس کر دو، کتنا کرو گی؟ آج اگر تمہاری اصلیت میرے سامنے نہ آئی ہوتی تو نہ جانے تم اور کتنا نقصان کرتی۔ ان کی آواز میں نفرت تھی۔ سعد، نصرت بیگم اور جو قریبی لوگ رہ گئے تھے سبھی چونک کر ان کی جانب دیکھنے لگے۔ خود نصرت بیگم بھی گال پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو شاید کبھی پتہ نہ چلتا، وہ تو اچھا ہوا کہ میں سعد کے کمرے میں پیسے اٹھانے چلا گیا۔ وہ ہمیں اس پر حالہ کا موبائل پڑا تھا جس میں تازہ کی ہوئی ریکارڈنگ موجود تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے وہ ریکارڈنگ سن لی۔ شاید حالہ نے اپنی اور تمہاری گفتگو سعد کو سنانے کے لیے ریکارڈ کی تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم جیسی عورت اپنی بہن اور اس کی بیٹی کو بھی ڈسنے سے باز نہیں آئی۔ یہ سچ ہے کہ ساری زندگی میری دوسری عورتوں میں گزری، لیکن میں نے تمہیں ایک چھت دی، مان دیا، اپنے بیٹے کی ماں بنایا۔ اگر تمہیں سب کچھ قبول نہیں تھا تو تم مجھے طلاق کے لیے کہتی، لیکن یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سلمان صاحب گویا پھٹ پڑے تھے۔ نصرت بیگم گال پر ہاتھ رکھ کے زور زور سے چلا رہی تھیں۔ مجھے نفرت ہے سعد سے، اس کی وجہ سے میری دوبارہ کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ ساری زندگی میں اپنی بہن سے نفرت کرتی رہی، کیونکہ وہ شکل و صورت میں مجھ سے اچھی تھیں۔ میں اسے بھی برباد کر دوں گی۔ ہسٹرائی انداز میں چیختے ہوئے وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ سلمان صاحب نے ملازموں کو اشارہ کیا، جنہوں نے انہیں لے جا کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ سبھی اپنی جگہ شرمندہ تھے۔ 2 ہی دنوں میں سب کچھ کتنا بدل چکا تھا۔ سعد نے پلٹ کر حالہ کی جانب دیکھا جو مجسمے کی طرح بیٹھی تھی۔ آؤ چلیں، سعد نے مسکراتے ہوئے سے دیکھا۔ حالہ چونک اٹھی۔ شاید اللہ نے سعد کے دل میں اس کے لیے رحم ڈال دیا تھا اور خوشیوں بھری زندگی اس کی منتظر تھی۔ حالہ نے مسکراتے ہوئے سعد کے ہاتھ میں اپنا نازک ہاتھ تھما دیا۔
نصرت بیگم خاموش بیٹھی تھیں۔ سلمان صاحب اب جا کر ان سے معذرت کر رہے تھے، مگر وہ شائستہ عورت تھی۔ انہوں نے مؤدبانہ انداز میں سر ہلا دیا۔ انہیں صرف حالہ کی فکر تھی۔ سلمان صاحب نے انہیں مکمل تسلی دی کہ وہ نصرت بیگم کو حالہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچانے دیں گے، مگر ان کی تسلی کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی سب کو اندازہ ہوا کہ نصرت بیگم کو شدید دماغی دورہ پڑا ہے۔ شاید اپنی چال الٹ جانے کا صدمہ ان سے برداشت نہ ہوا۔ انہیں فوراً ہی ہسپتال لے جایا گیا۔ سعد، حالہ، سلمان صاحب، ندرت بیگم سبھی پریشان تھے، اسے ایک عورت کے لیے جس نے ان سب کی زندگیاں برباد کرنے کی کوشش کی تھی، مگر شاید اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نصرت بیگم گھر تو آ گئی، لیکن ہمیشہ کے لیے ان کی زبان بند ہو چکی تھی۔ دماغ کی ایک شریان دورے کی حالت میں متاثر ہونے کی وجہ سے ان کا دماغ مفلوج ہو گیا تھا۔ وہ بس بستر کی ہو کر رہ گئی تھیں۔ ساری زندگی حسد اور سازشوں کے درمیان پلتے پلتے وہ ایک نفسیاتی مریضہ بن چکی تھیں۔ انہیں خود کو اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ حالہ اور سعد اب ساتھ میں بہت خوش تھے۔ حالہ کو پا کر سعد کو احساس ہوا تھا کہ وہ محبت کے لائق ہے۔ ان دونوں کے خوشیوں بھرے دن اب سکون سے گزرے تھے۔